اور حضرات صحابہ کرام آپ غور فرمائیں کہ دین پر سب کچھ لگا، ان کی تمام تر توانائیاں دین کی سربلندی کے لیے لگیں حضور کی غلامی میں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو انہوں نے کہا جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے پھر گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی نوبت نہیں آئی کہ بندہ اور بغاوت۔ کلمہ تو بندگی کا اقرار ہے نا، یہ مقام۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بشارتیں ہیں عمر کے لیے، کتنی بشارتیں۔ آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا جانا ہوتا تو عمر میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو کسی نبی میں ہوتی ہیں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ نے عمر کی زبان پہ جاری کر دیا۔ آپ نے فرمایا عمر تیرا کیا حال ہوگا جب قبر میں تیرے پاس دو فرشتے آئیں گے، ملکان اسودان ارزقان، سیاہ رنگت، گہری آنکھیں اور منہ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی، تجھ سے آ کر سوال و جواب کریں گے، اس وقت تیری کیا کیفیت ہوگی؟ عمر عرض کرنے لگے حضور میرے ہوش و حواس اسی طرح ہوں گے جیسے آج ہیں؟ فرمایا اسی طرح ہوں گے۔ فرمایا پھر میں ان دونوں کے لیے کافی ہوں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ ایمان، یہ خدمات، یہ زندگی، لیکن آخری وقت میں جب عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا نماز کی حالت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، ان کے بیٹے عبداللہ نے ان کا زخمی سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ فرمان لگے بیٹا عبداللہ میں نے کون سا اتنا اچھا کام کیا ہے کہ تم مجھے اتنی عزت دے رہے ہو؟ میرا سر زمین پہ رکھ دو، میں اپنا سر مٹی میں رگڑوں، اللہ کو میری اس حالت پہ ترس آ جائے اور اللہ میری مغفرت کر دے۔ غور کرو عمر یہ کہہ رہا، آخرت کی کتنی فکر، میں نے کون سا اتنا اچھا کام کیا ہے کہ تم مجھے اتنی عزت دے رہے ہو؟ میرا سر زمین پہ رکھ دو، میں اپنا سر مٹی میں رگڑوں، اللہ کو میری اس حالت پہ ترس آ جائے اور اللہ میری مغفرت کر دے۔ صحابہ پاس موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پاس موجود ہیں۔ فرمانے لگے امیر المومنین آپ کو کیا پریشانی، آپ کو زبان نبوت سے جنتی ہونے کی خوشخبری مل گئی۔ عمر عرض کرنے لگے وہ خوشخبری برحق، لیکن اس وقت میں خلیفہ نہیں بنا تھا، نامعلوم خلیفہ بننے کے بعد مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی، کتنا غم، کتنی فکر آخرت کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کے باوجود